السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ مجید۔ پاکستان کے اس تباہ حال علاقے میں پہنچنے والا غالباً وہ پہلا شخص تھا۔ اس کی نظر جہاں بھی پڑتی ہر طرف موت کا سناٹا اور ہو کا عالم دکھائی دیتا۔ ہر طرف بس ہولناک مناظر تھے۔ عمارتیں زمیں بوس ہو چکی تھی اور ان میں موجود ہزاروں پاکستانی بڑے بوڑھے، خواتین اور بچے موت کی آخری سسکیاں لے رہے تھے۔ وہ ان قیامت خیز مناظر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کر رہا تھا اور اسی دوران رات کے محیط سائے گہرے ہونے لگے۔ رات بھی بسر کرنی تھی، تاہم پاکستان کے اس بڑے شہر کی تمام عمارتوں کی حالت یوں تھی کہ اب گری کہ تب گری۔ تبھی اس شخص نے انتہائی حیران کن فیصلہ کرتے ہوئے رات گزارنے کو ایک قبرستان کا انتخاب کیا۔ اس نے اپنے بیگ کو تکیہ بنایا اور دو ٹوٹی پھوٹی قبروں کے درمیان لیٹ گیا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ قبرستان دنیا کی محفوظ ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے اور ان کی حفاظت دنیا کے سب سے طاقتور ترین جنات کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے ہی شخص سے جنہوں نے مظفر آباد کے زلزلے کے دوران اپنی کئی راتیں گزاری اور اس وقت پورا مظفر آباد جو اس وقت ایک قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا، وہاں کئی دل دہلا دینے والے مناظر بھی انہوں نے دیکھے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فوٹو جرنلسٹ میاں خورشید، جو کئی ملکی اور غیر ملکی اداروں کے ساتھ منسلک رہے۔ ہم ان سے گاہے بگاہے ان تمام واقعات کو سنیں گے اور آپ کو ان کے کیمرے میں محفوظ ان واقعات کی تصاویر اور ویڈیوز بھی دکھائیں گے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سو مچ۔ سر، آپ جو ہے وہ 2005 میں مظفر آباد میں جو زلزلہ آیا تھا اس کو کور کرنے والے پہلے صحافی تھے۔ وہاں پہ آپ نے کیا مناظر دیکھے؟ یہ 2005 میں جو زلزلہ آیا، اس وقت میں اپنے گھر پہ تھا جب مجھے زلزلے کی شدت محسوس ہوئی، اور میں اپنے گھر سے نکلا۔ کوئی ظاہر ہے پروفیشنل کام کے لیے مجھے نکلنا تھا، اور میں گیا، اور جیسے ہی میں گھر سے تھوڑی دیر آیا تو بھی اس کا آفٹر شاکس آ رہے تھے۔ تو میں نکلا گھر سے اور اپنے چل پڑا، تو مجھے راستے میں ایک فون آیا میرے سورس کا۔ مجھے پتہ چلا کہ اسلام آباد میں کوئی ہائی رائز بلڈنگ گر گئی ہے۔ مارگلا ٹاور۔ تو وہ مجھے معلوم تھا کہ مارگلا ٹاور ہی ہیں جو ہائی رائز بلڈنگ ہیں، اور میں نے اپنی گاڑی کا رخ مارگلا ٹاور کی طرف کر دیا۔ جب میں مارگلا ٹاورز کے پاس پہنچا تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ 2 دن پہلے میں یہاں سے گزرا تھا اور یہ بلڈنگز کھڑی تھیں، اور 2 دن آج وہ ملبے کا ڈھیر تھا اور وہاں سے چیخو پکار لوگوں کی آ رہی تھی، اور ایک کنکریٹ کے بڑے بڑے سلیبس اس پر گرے ہوئے تھے، اور لوگ جو تھے وہ اس کو دیکھ رہے تھے، اور لوگ ان کی جان بچانا بھی چاہتے تھے لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ بے بسی تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن چیخو پکار تھی۔ وہیں سے مجھے معلوم ہوا، اور ایک دوست تھے وہاں پر، ان سے پتہ چلا کہ ان کی کوئی فیملی مظفر آباد میں رہتی ہے، اور وہ اس فیملی کو بار بار کال کر رہے تھے۔ تو ان کو ایک بار فون ملا، ان کو وہاں پتہ چلا کہ زلزلے کی شدت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد سے کال کٹ گئی۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا وہاں زیادہ اسپیکٹرم ہو سکتا ہے۔ تو میں اپنے جس ادارے میں کام کرتا تھا اس سے میں نے پرمیشن لی، اور میں مظفر آباد کی طرف روانہ ہوا۔ میں مظفر آباد جب روانہ ہوا تو ہم جب پہنچے کوہالے کے پل پہ، تو کوہالے کا پل کے اوپر بڑے بڑے پتھر گرے ہوئے تھے، کیونکہ رمضان کے دن تھے، پتھر گرے ہوئے تھے، اور جب ہم نے پتھر ہٹانے کی کوشش کی تو ہم سے نہیں ہٹ رہے تھے، لیکن جب اتنی ہلی ہوئی تھی کہ بالکل کچھ نہیں سیٹ ہو رہا۔ پھر ہم نے کوہالے کا پل میں نے پیدل کراس کیا اور کوشش کیا کہ چلو پیدل چلے جاتے ہیں آگے، لیکن جب میں آگے گیا تو پورا پہاڑ جو تھا وہ سڑک پہ گرا ہوا تھا، اور سڑک کچھ نہیں تھی، سب کچھ ڈسٹرائے ہوا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے نا یہاں سے ایبٹ آباد کے راستے دوسرا راستہ جاتا ہے مظفر آباد کو، ہم نے کہا ادھر سے چلتے ہیں۔ تو وہ جگہ ہے لوار گلی اس کو کہتے ہیں، کہ وہ ایک اوپر سے راستہ 25-30 کلومیٹر کا راستہ ہے، اوپر سے آتا نہیں۔ تو ہم جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک رات کا ٹائم، اس سے پہلے وہاں جب پہنچے تو وہاں پر ایک مسجد تھی جس کو ہم نے دیکھا، جہاں پر لوگ بیٹھے تھے اور وہاں پر عشاء کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا۔ تو ہم نے کہا چلیں یہاں رکتے ہیں۔ اتنی دیر میں آفٹر شاکس آئے کافی زیادہ سویر قسم کے، جس سے پوری مسجد جو تھی وہ پہاڑ سے نیچے چلی گئی، سرک گئی، اور اس میں بھی کافی لوگ اس میں تھے، کچھ لوگ بچ گئے، کچھ لوگ مسجد کے ساتھ نیچے چلے۔ لہٰذا پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ موت دونوں صورتوں میں، یہاں رہنے میں بھی موت ہے اور آگے جانے میں بھی موت ہے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، مجھے آگے جانا ہے۔ تو میں نے
اپنا سامان لیا اور میں نے مظفر آباد کی طرف، ان حالت میں جو ہے وہ آپ مظفر آباد کی طرف میں مظفر آباد کی طرف چل دیا. جب میں مظفر آباد کی طرف جا رہا تھا اس راستے سے، تو میں نے آدھا راستہ جب گزرا تو آفٹر شاکس آ رہے تھے، اوپر سے پتھر گر رہے تھے، کبھی ہم زخمی ہو رہے تھے، کبھی پتھر ہمیں لگ رہے تھے، لیکن سفر جاری تھا. بالکل. لیکن جب آدھا راستہ میں گزر گیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ لوگ لاشیں لے کے واپس آ رہے ہیں. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کافی زیادہ ہے، نقصان کافی زیادہ. میں مسلسل چلتا رہا اور فجر سے بہت پہلے میں مظفر آباد میں جب داخل ہوا تو مظفر آباد شہر میں پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں کی آہوں اور سسکیوں اور چیخوں کی آوازیں مجھے آنے، آپ تک آئی ہوں. اور وہ رات کا منظر تھا جس میں لوگوں کی چیخیں بہت دور تک تھیں. تو جب ہم وہاں پہنچے، میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ وہاں سب کچھ، وہ مظفر آباد جو کچھ ماہ پہلے میں مظفر آباد گیا تھا وہ مظفر آباد نہیں تھا، وہ ایک بالکل قبرستان اور ایک عجیب و غریب وحشت کا منظر پیش کر رہا تھا. کوئی لائٹ نہیں تھی، خوف تھا، ہو کا عالم تھا. اس عالم میں صرف اور صرف چیخیں، آہیں اور سسکیاں، اور لوگ ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں ٹریپ ہوں، لیکن باقی دنیا جو ہے صرف ان کے ساتھ ظلم ہوا اور باقی دنیا باہر ساری آزاد ہے اور میں ٹریپ ہوں. اور وہ اپنی مدد کے لیے چیخ رہے تھے. میں چلتا گیا، آگے لوگ دیکھے، گھر گرے ہوئے تھے، کچھ لوگ گھروں سے باہر مرے ہوئے تھے، کچھ گھروں کی چھتیں گھر سے باہر گری ہوئی تھیں، لوگ جو باہر بھاگے ان کے اوپر ان کی بلڈنگز گری ہوئی تھیں، وہ باہر مرے ہوئے تھے، کچھ لوگ گھروں کے اندر مر گئے تھے. اس کے بعد میں چلتا چلتا جب آگے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جیل تھی، جیل بھی ٹوٹ چکی تھی، اسکول تھے وہ بھی ٹریپ ہو گئے تھے، تھانے جو بینک تھے، بینک کی بھی بلڈنگیں گر چکی تھیں. ایک بالکل تباہی اور بربادی کا منظر تھا، اور پورا مظفر آباد ایسے لگتا تھا کہ بالکل ختم ہو چکا ہے، یہاں کچھ نہیں ہے. اور کچھ دیر کے بعد جب مجھے احساس ہوا کہ یہاں تو بہت زیادہ تباہی ہے، تو میں نے چلتا چلتا وہاں پر یونیورسٹی گراؤنڈ ہے، میں وہاں چلا گیا. وہاں لڑکیوں کی یونیورسٹی ہے اس کے پاس، تو اس کو یونیورسٹی گراؤنڈ کا وہاں پر میں جب گیا تو لوگ جو زخمی تھے ان لوگوں کو وہاں پہنچایا گیا تھا. اچھا سر، 87,000 کے قریب لوگ جو تھے وہ وکٹمز، مطلب کہ کہا جاتا ہے کہ اتنے لوگ فوت ہوئے وہاں پہ، مر گئے تھے. تو کوئی ایسا مناظر بتائیں جس نے آپ کو آپ دیدہ کر دیا. جی میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب میں یونیورسٹی گراؤنڈ پہنچا تو وہاں ایک عجیب سا منظر تھا. ہر کوئی مطلب ہر زخمی اپنی نوعیت کا زخمی تھا، کسی کے کان نہیں تھے، کسی کی ناک نہیں تھی، کسی کا سر زخمی. اچانک اسی اثنا میں پاکستان آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر MI-17 وہاں آیا، جو کہ وہ پہلا ہیلی کاپٹر تھا جو کہ زخمیوں کو لینے کے لیے آیا. جب وہ ہیلی کاپٹر وہاں اتارا گیا تو تمام جو زخمی لوگ تھے وہ تمام اس طرف بھاگے، ان کے عزیز ان کو اٹھا کے وہاں تک لے کے گئے تاکہ MI-17 میں ان کو ڈالا جائے. MI-17 میں میرا خیال 15-16 لوگ یا 20 لوگ آتے ہوں گے، تو ہر کسی کی خواہش یہ تھی کہ میں ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں چڑھ جاؤں اس میں. تو وہ گئے. اسی اثنا میں میں نے ایک اماں جی کو دیکھا جو کہ خود میرا خیال 60-65 کی ایج کی ہوں گی، اور ان کا بیٹا جو تھا وہ 15-16 سال یا 20 سال کا 18 سال کا ہوگا، جوان بچہ تھا. اس کے دونوں کان کٹے ہوئے تھے اور اس سے خون بہہ رہا تھا، اس کی ناک کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بھی سرخ تھیں، اس کے جسم کا ایک بازو بھی اس کا ڈیمیج تھا. وہ خاتون جو تھی جیتے جی ایک موت کا جو ہے نا، اور جو خاتون تھیں جو ان کی والدہ تھیں وہ بھی زخمی تھیں، ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا، پاؤں ان کے زخمی تھے، ننگے پاؤں تھیں وہ، اور ان کے کپڑے بھی جگہ سے پھٹے ہوئے تھا. لیکن وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا، اور وہ دھکے کھاتی تھی. ایک ضعیف عورت جب لوگوں کے دھکے کھاتی تھی تو پھر پیچھے گرتی تھی، پھر اٹھتی تھی، پھر بچے کو لے کے آگے جاتی. وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا کسی طریقے سے بچ تو میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا اماں جی کیوں آپ بیچ میں گھس رہی ہیں، دھکے پڑ رہے ہیں. تو اس خاتون نے جو لفظ کہے وہ میں آج تک نہیں بھول سکا. اس نے کہا، پتر اس دے وچ چڑھ جاسی تے بچ ویسی، نہیں تے مر ویسی. اس کے بعد اس سے اگلا منظر تھا، یہ ایک منظر تھا. اس کے بعد MI-17 میں جب زخمیوں کو ڈالا جاتا تھا تو فرسٹ پرائرٹی زخمیوں کی تھی، لیکن کئی ایسے تھے جو میرے سامنے 2 یا 3 لوگ ایسے تھے جو کہ جب اس میں ڈالے گئے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو انہوں نے دوسرے دروازے سے ان کو باہر نکال دیا ڈیڈ باڈیز کو، اور پھر زخمیوں کو ڈالا. اور وہ ہیلی کاپٹر اس طرح اڑ گیا، اور پھر ایک اور ہیلی کاپٹر آیا، اور یہ منظر شام تک چلتا رہا کہ لوگ
اس میں کوشش کرتے رہے کہ ان کے پیارے، ان کے جو جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کے سر کے جو سلامت ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، ان کے جو عزیز و اقارب، وہ کسی صورت میں اس ہیلی کاپٹر میں چڑھیں اور اسلام آباد یا پنڈی ان کو لایا جائے تاکہ ان کو ٹریٹمنٹ دی جا سکے۔ اس کے بعد وہاں جو لوگ مر چکے تھے ان کی لاشیں وہاں پڑی تھیں، اور ان کے بچے، 2 بچے مجھے آج بھی یاد ہیں، وہ ہر آتے جاتے کو میرے سمیت ہر آتے جاتے سے وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے منت کر رہے تھے ہمارے ماں باپ کو دفنا دو، اور چھوٹے بچے تھے، عجیب سی بے بسی، ایک عجیب بے کوئی بسی انسان کچھ نہیں کر پا اور اسی اسنا میں میں سارا دن کور کرتا رہا، لیکن مجھے ٹائم کا نہیں پتہ چلا کیونکہ بجلی وہاں نہیں تھی، تو میں اپنی بیٹریز، کیمرے کی اور لیپ ٹاپ کی بیٹریز بھی بچانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کسی صورت میں یہ چیزیں منظر دنیا تک چلا جائے۔ تو میں نے جب شام ہوئی تو مجھے رہنے کا پرابلم تھا کہ میں وہاں کہاں رہوں، کوئی ہوٹل نہیں تھا، کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں، سب کچھ ڈسٹروائے ہوتا۔ اچھا، آپ کے ایک دوست سے ہم نے یہ سنا تھا کہ آپ نے وہاں پہ قبرستان میں رات گزاری تھی، اس کے بارے میں بتائیے۔ جی، وہ یہ تھا کہ اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس پورے ڈیوسٹڈ ایریا میں جب یہ سارے قبرستان ہیں تو اس میں جو سب سے سیف پورا مظفر آباد ایک قبرستان ہے، تو اس میں جو بلڈنگیں کھڑی ہیں وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہیں، تو میں نے قبرستان کو ترجیح دی۔ جو مظفر آباد کا مین قبرستان ہے، میں وہاں گیا، میں نے وہاں جگہ دیکھی اور 2 قبروں کے درمیان میں جگہ کو صاف کیا، صاف کر کے اپنا بیگ میں نے سرہانے کے طور پہ رکھا اور وہاں لیپ ٹاپ لگا کے میں نے اپنا کام شروع کر دیا تاکہ جلدی سے فارغ ہوں۔ اسی طرح میں اندھیرا ہو گیا، رات ہوگی۔ اب جیسی میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، وہ قبریں جو تقریباً اکھڑی ہوئی تھی، جی ان کے درمیان میں آپ نے رات گزاری۔ وہ قبروں کے تعویذ اکھڑ چکے تھے اور ان کے تعویذ بہت دور جا چکے تھے، اور جو کچھ قبریں کھل چکی تھیں ان میں کئی ایسے قبریں تھیں جن میں مردے بھی نظر آ رہے تھے، اس حد تک وہ کھل گئی، کیونکہ آپ نے دیکھا وہ جو زلزلے کی شدت تھی وہ 7.6 تھی میگنیچیوڈ، بالکل بالکل، تو 7.6 نے پوری زمین کو دہلا دیا اور ہلا دیا، بالکل، اور لوگ چیزیں ابل گئیں، قبریں کھل گئیں، تعویذ ہل گئے۔ اس ایک خوفناک منظر میں میں نے جو قیامت خیز منظر، اس منظر میں میں نے اس 2 قبروں کے درمیان میں جگہ بنائی اور وہاں اپنا بیگ رکھ کے لیٹ گیا۔ اب رات گہری ہوتی جا رہی تھی، اور دکھ کی اور تکلیف کی رات اس لیے بھی لمبی ہوتی ہے کہ اس دکھ اور تکلیف کی رات میں لوگوں کی آہیں اور سسکیاں جاری تھیں، ہر اپنے پیارے کے لیے مدد کے لیے پکار رہا تھا، لوگ چیخ رہے تھے، کچھ درد کی شدت سے، کچھ اس جگہ جہاں وہ پھنسے ہوئے تھے وہاں سے نکلنے کی۔ ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ پوری دنیا آزاد ہے، شاید میں ہی ٹریپ ہوں، لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ہر کوئی ٹریپ ہے، ہر کوئی ٹریپ ہے، بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک ہمت دی، اور وہ چیخیں ساری رات، مطلب رات کی تاریکی میں وہ چیخیں جو تھیں وہ مجھے بہت تنگ کر رہی تھی، مجھے دکھ تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں ہیلپ لیس تھا، بالکل، اور میں کسی کی کوئی مدد نہیں، بے یار مددگار تھا، میں اپنی مدد نہیں کر پا رہا تھا، میں ان کی کیا مدد کرتا۔ اس کے بعد رات ہوئی تو جب آپ جانتے، لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جنات بھی کہتے ہیں، تو میں نے ایک رات کو جب کافی پہر گزر گیا رات کا، تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص شاید چلتا آ رہا، تو میں نے کہا شاید کوئی مدد کے لیے آ رہا ہوگا میرے پاس، تو میں نے اس کی طرف تھوڑا متوجہ ہوا، اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا دیکھتا ہوں شاید میں اس کی کوئی مدد کر سکوں۔ تو وہ بندہ، کیونکہ وہاں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا، لوگوں کو پانی نہیں ملتا، بالکل، میں نے کہا شاید کوئی پانی کے لیے کچھ مدد کرنے آئے یا وہ مجھ سے مدد لینے آئے۔ تو ایک جگہ پہ آ کے وہ شخص رک گیا اندھیرے میں۔ اب آپ سوچیں کہ ایک ایسا اندھیرا جو قبر کا اندھیرا ہو، جس میں کوئی لائٹ نہ ہو، گھپ اندھیرا ہو، اور اس میں قبر سا ماحول ہو پورے قبرستان میں، اس میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے میرے پاس رک گیا، اور اس کے بعد اس کی 2 آنکھیں گھومتی ہوئی میرے پاس آئیں، اور مجھے اتنا خوف آیا، اور میں نے اللہ کو یاد کیا، اور جو مجھے آیات یاد تھیں جو بھی میں نے پڑھی ہوئی تھی، میں نے اس کا ورد کرنا شروع کر دیا، آیت الکرسی پڑھی اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا کہ یار، لیکن وہ آنکھیں میرے تک آئیں اور تھوڑی دیر میرے پاس رہیں اور پھر واپس چلی گئی۔ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، رات کو مجھے آوازیں سنائی دیتی تھیں، کچھ تو آوازیں ان لوگوں کی تھیں جو چیخو پکار تھی، لیکن اس میں کچھ آوازیں ایسی تھیں جو مجھے لگ رہا تھا میرے بالکل قریب سے ہے، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرے قریب ہے، بالکل قریب ہے، اور میں اپنے موبائل کی لائٹ کو کبھی آن کر کے یہ چیک بھی کرتا تھا کہ کوئی میرے قریب تو نہیں ہے، لیکن اس موبائل کی لائٹ سے وہ زیادہ مجھے نظر نہیں آتا تھا، اور میں اپنے موبائل کی بھی بیٹری بچانا چاہ رہا تھا، لہٰذا وقتاً فوقتاً میں اس کو کھول کے دیکھتا رہا اپنے حوصلے کے لیے کہ شاید میرے پاس کوئی ہے، لیکن مجھے کوئی نہ کچھ محسوس ہوتا رہا۔
ایک تو اس زلزلے کے بعد مظفر آباد کی وہ حالت، وہ ویرانی، اور پھر اوپر سے آپ قبرستان میں رہ رہے ہیں. قبرستان کی اپنی ایک وحشت ہوتی ہے، بے شک وہ محفوظ ترین جگہ سمجھی جاتی ہے، لیکن ایک وحشت ہوتی ہے وہاں پہ اس طریقے سے رہنا. آمنہ وہ ایک قبرستان تو ہوتا ہے، وہ ایک قبر کا منظر تھا. آپ ایسے لگ رہے تھے کہ زندہ انسان ایک قبر میں لیٹا ہوا ہے، کوئی اندھیرا، چیخو پکار، اور کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی آپ کا ساتھی نہیں تھا. میں اکیلا جو باہر سے گیا تھا وہ اس جگہ گھوم رہا تھا. اس کے بعد اگلے دن صبح ہوئی. ایک تو دکھ کی رات بہت لمبی تھی، خدا خدا کر کے صبح ہوئی. جب صبح ہوئی تو ہم پھر اپنے کام کے لیے نکلے. تو میں یونیورسٹی گراؤنڈ میں اس جگہ گیا جہاں پر یونیورسٹی بچیوں کی، جی جی، اور بہت ساری بچیاں نیچے دبی ہوئی تھیں، کچھ مر گئی تھیں، کچھ زندہ تھیں، کچھ. لیکن جو اس میں ایک منظر جو تھا وہ بہت ہی دردناک تھا. وہ دردناک تھا ایک بچی کہیں بھاگی ہوگی تو بالکل پاؤں کے پاس، مطلب پاؤں کی ایڑی کے پاس ایک پلر اس کے پاؤں کے اوپر گر گیا. دونوں پاؤں اس کے اندر تھے. وہ بچی پوری طرح باہر تھی، اور اس کی والدہ اس کے سرہانے بیٹھی تھی، اور وہ اس کے منہ میں پانی تھوڑا تھوڑا ڈال رہی تھی، اور بچی چیخو پکار کر رہی تھی. تو وہ اس کو کہتی تھی کہ کچھ نہیں کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. لیکن وہ کہتی تھی اماں مجھے نکالو یہاں سے، میں مر جاؤں گی. لیکن وہ عورت، بے بس عورت، بے بس لاچار ماں اس بچی کو پانی کا گھونٹ پلاتی تھی اور اس کو صرف زندہ رکھے ہوئے تھی. تو سارا دن میں اپنا کور کرتا رہا، لوگ آتے رہے جاتے. شام کو جب میں نے اس کی والدہ کو پھر دیکھا اسی جگہ بیٹھے، تو میں نے اس کے پاس گیا. تو میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ آپ چلی جائیں، اب شام ہو گئی ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، آپ بھی یہاں سے جائیں جہاں سب لوگ بیٹھے ہیں، کیمپس میں آ جائیں. تو اس نے مجھے کہا کاکا بیٹا اگر میں چلی جاؤں نا تو اس کو کتے پڑ جائیں گے. اور میں کیسے میں کر لوں کہ میں اپنی بیٹی کو کتوں کے حوالے کر کے چلے جاؤں. اس لیے کتے پڑ جائیں کہ وہاں کے کتوں کو اور ان کے جانوروں کو بھی کھانے کو 2 دن سے کچھ نہیں ملا. ان کو وہی انسان ملے تھے جو کہ وہاں مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہی چیزیں کھائیں. یہاں تک کہ وہ تیسرے دن وہ خاتون کو میں نے دیکھا کہ وہ یہ لوگوں سے منت کر رہی تھی کہ کوئی اس کی ٹانگیں کاٹ دے تاکہ یہ زندہ تو رہ جائے، اس کی بازو جہاں جہاں ٹانگیں پھنسی وہاں سے کاٹ دیا جائے، بس وہ کسی طریقے سے اس کی بیٹی بچ جائے، زندہ بچ جائے. اور وہ تیسرے دن وہ بچی مر گئی. میں نے اس کو مرتے ہوئے دیکھا اور اس کی ماں کو وہاں روتے ہوئے دیکھا. وہ بچی مر گئی لیکن اس کی ماں اس وقت تک اس کے سرانے بیٹھی رہی جب تک اس کی لاش کو وہاں سے نکالا نہیں گیا. اس کو نکالنے میں 1 ہفتے سے زیادہ ٹائم لگا تھا. وہ 1 ہفتہ بیٹھی رہی وہاں پر. کیوں؟ یہ حوصلہ صرف ایک ماں کا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اس کو کتے پڑتے. اور اس کے بعد جو دوسری رات میری قبرستان میں گزری وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دیتی پہلی والی رات سے. اس لیے تکلیف دیتی کہ دوسری رات تک وہاں لوگ مردوں کو لے آئے تھے دفنانے کے لیے. اور قبرستان میں آپ کو پتہ کدال چاہیے ہوتا ہے، کچھ اوزار چاہیے ہوتے ہیں جس سے قبر کھودی، کیونکہ 5 فٹ قبر 5-6 فٹ قبر کھودنی ہوتی ہے. تو کھودنے کے لیے کسی کے پاس کوئی اوزار نہیں تھا. وہ لوگ ہاتھوں سے قبر کھودتے تھے، اپنے پیاروں کو مٹی میں رکھ کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے، اور رات کو کتے آ جاتے تھے، وہ کتے ان کو کھاتے تھے. اور پھر وہاں پر میں نے اسی رات میں دیکھا کہ ایک درخت ہے، بہت بڑا درخت تھا وہاں پر، آج بھی ہوگا. وہ درخت میں کچھ بچے اوپر چڑھ رہے تھے، کچھ بچے نیچے اتر رہے تھے. اور وہ میرا خیال مظفر آباد کے شہری نہیں ہو سکتے، وہ بچے ہو سکتے ہیں جو کہ کوئی معقول فطرت کے لوگ تھے. وہ چڑھ رہے تھے اور پھر وہ لوگ مجھے آوازیں بھی دے رہے تھے، میرے سے کھیلنے کو دور سے دیتے تھے. ان کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آتی، وہ چمکتی آنکھیں میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو میری جسم میں جھرجھری سی آ جاتی ہے. اور لیکن کیوں کہ وہ سارا قبرستان ایک رات کا منظر، اور وہ چمکتی ہوئی آنکھیں، اور وہ بچے درختوں سے چھلانگیں لگا رہے ہیں، 4 چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ تھے. اور پھر ان کے اسی دوران وہ کتے، وہ جانور جو ڈفرینٹ قسم کے جانور تھے. پھر یہ خوف کیونکہ سب کچھ دہل جانے سے سانپ باہر آ گئے، بہت ساری ایسی چیزیں خطرناک آ گئی جو کہ انسانوں کے لیے نقصان دہ تھی. بالکل، یہ جو تمام واقعات ہیں یہ دل دہلا دیتے ہیں. بالکل انسان میں کہتی ہوں بالکل بے بس ہو گیا تھا. وہ وقت اتنا بدترین اور اتنا سخت وقت تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے. انشاءاللہ اس قسم کی مزید ویڈیوز بھی ہم آپ کے لیے گاہے بگاہے سامنے لاتے رہیں گے. انٹرسٹنگ سیگمنٹس اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طریقے کے مزید آئیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.